ایک طرف آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف آرٹیکل 140A کے اندر ترمیم کی بات ہو رہی ہے جو لوکل باڈیز کے حوالے سے ہے۔ ایم کیو ایم چاہ رہی تھی کہ اس آئینی ترمیم کے ساتھ ضم ہو جائے۔ پی ایم ایل این سے ملاقات ہوئی ہے، ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن گیا ہے، احسن اقبال صاحب اس کی قیادت کر رہے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر برائے لاء، اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ادھر تھے، ملاقات ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ ڈاکٹر فاروق ستار بھی ادھر تھے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو بتائیے گا کہ کوئی جو ملاقات کے اندر حتمی کوئی چیز ڈیسائیڈ ہوئی یا نہیں ہوئی پی ایم ایل این کے ساتھ؟ دیکھیں اس وقت تو لوہا گرم ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس لیے ہم اس وقت چوٹ مارے، لیکن اس لوہے کو ہم تو الیکشن سے پہلے ہی گرم کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور ہم تو اپنے سارے جو سیاسی اس کے مرغی کے انڈے تھے وہ ان کی باسکٹ میں ڈال دیے تھے پی ایم ایل این۔ ہم نے کہا کہ فیوچر میں ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم 1 کہ جو تجربہ رہا اس میں کوئی ڈیلیور تو نہیں ہوا، پرفارم تو نہیں کیا پی ڈی ایم 1 نے بہت زیادہ، لیکن یہ کہ ایک پولیٹیکل وہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی ایک روڈ میپ ہے، اور اس میں خوش آئند بات یہ تھی کہ بڑا جو ہے وہ سینسٹائزیشن ہوئی ہے پی ایم ایل این میں، اور پاکستان کی پہلی بڑی جماعت ہے جس کے تقریباً تمام بڑے رہنما جو ہے وہ ایک مؤثر با اختیار با وسیلہ مقامی بلدیاتی حکومت اور اداروں کی بات کرتے ہیں۔ کیا آپ اس پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جن کے اپنے اسلام آباد کے اندر جب لوکل باڈیز انتخابات ہونے تھے، وہ لوکل باڈی انتخابات کو تاخیر پہ تاخیر پہ تاخیر کا نشانہ بنایا جا رہا تھا؟ یہ وہی جماعت ہے جو کہ خود لوکل باڈی انتخابات یا گراس روٹ تک جمہوریت نہیں پہنچنے دیتی ہے، ساری جماعتیں ایسی۔ لیکن میرے خیال میں دیکھیں اب تو یہ سب کو سمجھ میں اگر پھر ان کی جو نئی جنریشن اور جو ان کے نئے ریلیٹیولی ینگ پارلیمنٹیرینز جو آئے نا، جو ایم این اے بنے ہیں، جو پروونشل اسمبلی میں گئے، انہوں نے اس پر بڑا پش کیا اپنی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے اس کو۔ لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ ریلیٹیولی ینگ لیڈران ہیں، وہ سینئر لیڈر، پالیسی میں افیکٹو ہے۔ اچھا ہاں وہ جو ہے انہوں نے تو نغمے بنائے ہیں، گانے بنائے لوکل گورنمنٹ پہ، لوکل گورنمنٹ میں تھیسس لکھی، ریسرچ کی، اور ہم نے جب یہ ہمارا یہ والا جو لوکل گورنمنٹ کا لا ہے، پروپوز کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس فار لوکل اٹانومی، خود مختار ضلع مضبوط پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بڑی جماعتیں ایک آواز ہو کے کہتی تھی مضبوط مرکز مضبوط پاکستان، رائٹ، پھر قوم پرست جماعتیں کہتی تھی صوبوں کی نہیں، مضبوط صوبے مضبوط پاکستان، اور ماننا پڑا بڑی پارٹیوں کو۔ لیکن مضبوط صوبے اتنے مضبوط ہو گئے کہ انہوں نے بلدیاتی اداروں، مقامی حکومت، ضلع حکومت کے وجود ہی کو ختم کر دیا۔ وجود کی طرف نمائشی ہیں، الیکشن ہوتے ہیں کبھی کبھی، امپورٹنٹ پوائنٹ، کیونکہ 18ویں ترمیم کا مطلب یہ ہے ڈیولوشن آف ڈیموکریسی۔ ڈیولوشن آف ڈیموکریسی 18ویں ترمیم کے تحت ہی لوکل باڈی گورنمنٹ تک جانی چاہیے، بٹ ابھی تک ایسا نہیں ہو پایا۔ ڈاکٹر صاحب آج کی ملاقات میں کوئی وعدے وعید ہوئے ہیں، کوئی کمٹمنٹ دی گئی ہے اس ترمیم کے اندر؟ نیکسٹ کوئی سلسلہ ہوگا؟ کیا کمٹمنٹ دی؟ آج کی ملاقات کو آپ آئسولیشن میں نہ دیکھیں۔ اچھا، کل ہمارا ایک پورا ڈیلیگیشن جس میں امین الحق صاحب تھے، میں تھا، کامران ٹیسوری، گورنر سندھ، وہ ہمارے ساتھ تھے، تو بڑے ہائی پاورڈ وزراء بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جو سینئر رہنما ہیں پی ایم ایل این کے، وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں، اور وہاں ہماری بڑی کھل کر ڈسکشن ہوئی ہے کم از کم 2-3 ایشوز پر، اور آج بھی وہ ریپیٹ ہوئی ساری باتیں۔ پہلے تو یہ کہ یہ امینڈمنٹ اب پاکستان کی مضبوط جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے ناگزیر، شراکتی اور شمولیتی جمہوریت اسی وقت آئے گی جب یہ ترمیمی بل آئین میں یہ ترمیم ہوگی، یہ بل پاس ہوگا۔ اس کو مانتے ہیں وزیر اعظم نے بھی، انہوں نے دیکھیں اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ یہ جو سیشن اب ہوگا اس آئینی ترمیم کے لیے مجوزہ، جب جو اصل اور ایکچوئل ڈرافٹ بھی سب کے سامنے آ جائے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ ڈیبیٹ ہوگی اور اس کے بعد کاؤنٹنگ ہوگی، تو ساری چیزیں اسٹرینتھ ہے نہیں، 2/3 ہے نہیں، یہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا ہماری خواہش تھی کہ اس کو ہم ضم کریں، کلب کریں یہ جوڈیشل ریفارم والے اس بل میں، آئینی ترمیم میں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں مختلف جماعتوں کا مختلف ویو ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ والا بل اس وقت ڈائلیوٹ ہو جائے، تو ہم نے ان کی اس بات کو مانا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بل ہے، اور ان کے اس دلیل میں بھی وزن ہے کہ اگر یہ الگ سے اور الگ، ہم نے کہا چلیں تو آپ کا 26واں ہے، اس کو حکومت اون کرے 27ویں آئینی ترمیم بل سے کریں۔ یہ بات انہوں نے مختلف لفظوں میں مانی ہے، مختلف لفظوں میں مانی ہے یا کلیئر کیٹیگریکلی مانی ہے، کمٹمنٹ دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ سیشن ختم ہونے سے پہلے اس بل کا انٹروڈکشن ہو،
یہ بل ہم نے آلریڈی پرائیویٹ ممبر کے حصے سے ڈالا ہوا ہے، لیکن ہماری خواہش ہے چونکہ پی ایم ایل این کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت ایم او یو سائن کیا، میں ایم او یو کی طرف آتی ہوں ڈاکٹر صاحب، اور اس میں ذرا کلیئرٹی کے لیے یہ عرض کر دوں کہ اس بار 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ آرٹیکل 140A کی امینڈمنٹ نہیں ہوگی، 27ویں آئینی ترمیم آئے گی اور وہ یہ، لیکن ہاں تو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس ٹائم پر خطرے میں پڑی ہوئی ہے، نمبر پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، 27ویں والی کمٹمنٹ کہیں ایسی تو نہیں ہے وہ ٹرک کی ایک بات آپ کو بتاؤں، جی ایک مرتبہ کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پر نمبر لگ جاتا ہے نا کہ 25ویں ہے 24ویں، تو اس میں سے کچھ ایسی ہیں جو پاس نہیں ہوئی ہیں لیکن ان کا نمبر لگا ہوا اسی طرح. اوکے، اب یہ پاس ہو نہ ہو یہ والی لوکل باڈی والی ضرور پاس ہوگی، اس کے چانس پاس ہونے کی اس لیے زیادہ ہے، یہ سب کو ایکسپوز کر دے گی کہ لوگوں نے پاکستان میں جمہوریت کے فیلئر کے اسباب میں نمبر 1 یہ ہے کہ ہماری جمہوریت پارٹیسپیٹری نہیں ہے، ہماری جمہوریت کو عام لوگوں کی اونرشپ نہیں ہے. یہ ہر، اور مجھے حیرت اس بات پہ کہ جب اسپیشل کمیٹی تھی جو یہ خورشید شاہ کی، اس میں اعظم نذیر طاہر نے 3-4 مرتبہ ہمارے اس بل کو لوگوں کو سرکولیٹ بھی کیا، سارے ممبرز کو، اور کہا کہ اس پر بھی آپ سوچیں، غور کریں، اور ہم ساری پارٹیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ بل بھی آپ جا کے ڈسکشنز کر رہے ہیں باقی جماعتوں سے، اس کی طرف میں نے آنا ہے کیونکہ آپ کروا رہے ہیں. اور بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں نے اس مرتبہ اس بل کو سپورٹ کیا، ایک جماعت اس میں سب سے زیادہ یعنی قوم پرست جماعتوں نے پہلی بار سپورٹ کرنا شروع کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ خوش آئند ہے پاکستان میں، اگر اللہ کرے گی یہ بات آگے بڑھے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پھر جمہوریت کی گاڑی کبھی پٹری سے نہیں اترے گی. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، اگر 25 کروڑ عوام کی اونرشپ مل گئی، سارے نوجوان پاکستان کے متحد منظم متحرک ہو گئے. دیکھیں 1400 نمائندے ہیں نا عوام کے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، اور چاروں صوبائی اسمبلی میں، اور کتنی بڑی بیوروکریسی کو ان کو چلانا، کتنے بڑے نظام و نیٹ ورک کو چلانا. نہیں ایم پی ایم این اے کا کام نہیں ہے کہ گلی اور جو یہ چیزیں بنائے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ از ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ویری امپورٹنٹ.